ووجہ ظاہر، ظاہر روایہ کی علت، یہ ظاہر روایہ سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو قتل کر دیا، پھر عیب پر مطلع ہوا، یا کھانا خریدا اور کھا لیا، اس کے بعد عیب پر مطلع ہوا، تو ظاہر روایہ میں یہ ہے کہ نقصان کا عوض نہیں لے سکتا ہے۔ اس کی علت کیا کہ ان القتل لا یجزر الا مضمونا، کہ قتل جو ہے واجب ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، قتل میں تاوان واجب ہے اور بغیر تاوان کے قتل نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الزَّبَانُ، اور یہاں زمان اس لیے ساکت ہے، زمان یہاں سے مراد کیا کہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل کر دے تو زمان جو ہے واجب نہیں، کہ بے اعتبار الملک، کہ غلام جو ہے اپنے آقا کی مملوک ہے، کہ آقا نے اپنے ہی ملک کو قتل کیا ہے، فَيَصِيرُ كَالْمُسْتَفِيدِ بِهِ، تو گویا ہو گیا جیسے اپنی ہی ملک سے اس نے استفادہ کیا اور اس کے جو ہے اس کے عوض سے استفادہ کیا ہے، یہ بخلاف اطاق، بخلاف آزاد کرنے کے لیے، انہ لا یوجب الزمان لا محالتا، کیونکہ آزاد کرنے میں جو ہے زمان بالکل واجب ہی نہیں ہوتا، کا اعتاق المؤسر عبدن مشترکن، جیسے کوئی تنگ دست آقا اپنے مشترک غلام کو آزاد کر دے۔ دو عمل عقل، لیکن اگر کوئی کھانے والی چیز خریدا اور کھا گیا اور اس میں عیب پر مطلع ہوا، فعلی الخلاف، تو یہ مختلف ہی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ تاوان نہیں لے پائے گا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تاوان جو ہے پائے گا، نقصان جو ہے کا عوض لے گا۔ لیکن کھانے والی چیز فعلی الخلاف، یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے، عندہما یرجع و عندہ لا یرجع، امام اعظم امام کے نزدیک نقصان جو ہے کا عوض نہیں لے گا استحساناً، اور صاحبان کے نزدیک نقصان کا عوض لے گا۔ وعلی ھذا الخلاف، کہتے ہیں اسی اختلاف پر ہے کہ اذا لبس الثوب حتی تخلق، کہ کوئی شخص کپڑا خریدا، مثلا کرتا خریدا اور پہن کر کے پھٹ گیا، بعد میں مطلع ہوا کہ اس میں عیب تھا، جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اب نقصان کا عوض نہیں لے سکتا، صاحبین کے ہاں لے سکتا ہے۔ لہما، صاحبین دلیل یہ کہ انہ صنع فی المبیع ما یقصد بشرائہ ویتعد فعلہ فیہ فاشبہ الاعتاق، کہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی ملک میں وہ کیا ہے کہ خریدنے سے جو مقصود ہوتا ہے، کہ اب کھانے والی چیز خریدتے ہیں تو کھانے کے لیے، اور پہننے والی چیز کپڑا خریدتے ہیں پہننے کے لیے، تو اس نے وہی کیا ہے جو اپنی ملک میں کیا جاتا ہے، یعنی جو ہے اشیاء معقولات کو خریدا جو ہے کھانے کے لیے، اور کپڑا خریدا پہننے کے لیے، وَيَتَعَدُ فِعْلُهُ، اور اس کے فعل کی جو عادت ہوتی ہے، اس نے کپڑا پہنا اور اس کو کھایا، فَأَشْبَهَ الْإِعْتَاقِ، تو یہ آزاد کرنے کی طرح ہو گیا، جیسے غلام خریدے اور آزاد کر دے، عیب پر مطلع ہو تو اس کے نقصان کو یہ واپس لے گا۔ وَلَهُ، امام اعظم کی دلیل ہے کہ انہ تعذر الرد بفعل مضمون منہ، کہ یہاں جو ہے واپس کرنا متعذر ہوا اس کے اپنے ایسے فعل سے، مشتری کے ایسے فعل سے کہ جس پر تاوان واجب ہوتا ہے مبیع میں، فاشبہ البیع، تو یہ بیع کی طرح ہو گیا، جیسے کہ مشتری نے کوئی چیز خریدی اور خریدنے کے بعد عیب پر مطلع ہوا، عیب پر مطلع ہونے کے باوجود اس نے بیچ دیا، اب جب بیچ دیا کسی اور کے ہاتھ، اب پھر بائع سے کہے کہ مبیع میں تو یہ عیب تھا، آپ نقصان کا عوض دیجئے، تو نقصان کا عوض نہیں پائے گا۔ تو اب یہ مشابہ ہو گیا بیع کے اور جو ہے قتل کے۔ ولا معتبرہ بقونہ مقصودا، صاحبین نے جو استدلال پیش کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا ہے کہ جس سے جو ہے خریدنے سے جو مقصود ہوتا ہے، مثلا کپڑا خریدنے مقصود پہننا ہوتا ہے، اس نے پہن لیا، اور اشیاء معقولات کے خریدنے سے مقصد کیا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، تو اس نے وہی کیا ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ تو ولا معتبرہ بقونہ مقصودا، اور اس کے مقصود ہونے کا اعتبار نہیں ہے کہ کھانے والی چیزیں صرف کھانے ہی کے لیے نہیں خریدی جاتی۔ آپ جو ہے کرانے کی دکان دیکھیں، آپ جو ہے حلوائی کی دکان دیکھیں، اور یہ پھلوں کی دکان دیکھیں، کہ پھل تو معقولات میں سے ہے، لیکن کچھ لوگ خریدنے کے لیے خریدتے ہیں، کچھ لوگ بیچنے کے لیے خریدتے ہیں۔ پاؤ روٹی ہے، ٹوسٹ ہے، بریڈ ہے، کیک ہے، کچھ لوگ خریدنے کے لیے جو ہے
بیچنے کے لیے خریدتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے کھانے کے لیے خریدتے ہیں۔ تو خریدنا جو ہے یہ اس کی دلیل نہیں کہ کھانے ہی کے لیے خرید رہا ہے۔ ولا معتبرہ بکونہ مقصوداً، اور اس کے مقصود ہونے کا اعتبار نہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان المبیع مما یقصد بالشراء، کہ مبیع ان میں سے، کہ یہ بیع جو ہے کہ اسے صرف جو ہے کہ ان البیع مما یقصد بالشراء، اور کیونکہ بیع سے جو ہے شراء بھی مقصود ہوتا ہے کہ لوگ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے بھی، جیسے کھانے کے لیے خریدتے ہیں ایسے اشیاء معقولات کو بیچنے کے لیے بھی خریدتے ہیں۔ ثم ہوا یمنع الرجوع، پھر جو ہے اس کا نقصان کا عوض جو ہے لینا یہ ممنوع ہے۔ فإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعیب فقط الجواب عند ابی حنیفہ، تو اگر کھانے والی چیز خریدا اور کچھ حصہ کھا لیا کچھ باقی ہے، پھر عیب پر مطلع ہوا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہی جواب ہے کہ اب واپس نہیں لے سکتا۔ تو لأن الطعام کشیء واحد، کیونکہ کھانا جو ہے یہ شیء واحد کی طرح ہے۔ فسارا کبیع الباس، تو گویا یہ بعض کے بیچ دینے کی طرح ہوا کہ بعض کو بیچ دیا بعض کو روک لیا، تو اب نقصان کا عوض نہیں لے گا۔ وہ انہما، اور صاحبین کے نزدیک انہو یرجع بنقصان العیب فی الکل، کہ عیب کے نقصان کا عوض ساری صورتوں میں لے سکتا ہے، چاہے سب کھا گیا بعض کھایا کچھ بیچا سب بیچا۔ وہ انہما انہو یرد ما بقیا، اور صاحبین سے یہ بھی ایک روایت ہے کہ جو کھا گیا وہ کھا گیا، جو باقی ہے اسے واپس کر دے گا۔ لأنہ لا یضرہ بالتبعیض، کیونکہ کھانے والی چیزوں میں جو ہے ٹکڑا کرنا یہ عیب جو ہے اس سے ضرر نہیں ہے۔ مثلا 1 درجن پاؤ روٹی خریدا تھا، اب 1 کھا لیا اس نے اور دیکھا کہ یہ تو مال اچھا نہیں ہے سڑا ہوا ہے، تو اب 11 پیس واپس کر سکتا ہے۔ 5 کھا گیا 7 واپس کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان سے ایک روایت یہ ہے کہ جو ما بقیہ ہے، جو کھا لیا تو کھا لیا، جو باقی ہے تو وہ واپس کرے گا، اس لیے کہ وہاں تبعیض، جو کھانے والی چیزوں میں تبعیض جو ہے یہ مضر نہیں ہے۔